شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی دنیا کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے لیے ہی ہو کر رہ جائے، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور مجھے جنت دے دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کی طرف آپ کو مائل ہونا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ کا ہو جانا، کٹ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے دیکھتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل فقلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفعل سم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو؟ یعنی کسی نے خبر دیا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایسے آدمی ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، یعنی پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ کر کے اور اس طریقے سے دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اللہ کے لیے ہی بن کر کے ہو جاؤ پوری طرح سے، ایسا مت کرو۔ روزہ رکھو اور روزہ نہ بھی رکھو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، قیام کرو یعنی رات میں جاگو اور سویا بھی کرو۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، یعنی جسم کو آرام دینا ہے یہ آپ کے اوپر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اسی طریقے سے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی جب تک آپ دنیا کی طرف نہیں آؤ گے ان سارے حقوق کو کیسے نبھاؤ گے؟ تو دنیا کی طرف آپ کو آنا ہے تبھی ان سارے لوگوں کے حقوق آپ نبھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ان کو منع کیا، کہا کہ ان تمام کے حقوق تمہارے اوپر ہیں اور ان کے حق کی رعایت کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ نفلی نمازوں کا اہتمام رات میں اٹھ کر کے کرتے ہیں، یہ تو نفلی ہیں، لیکن یہ جو حقوق ہیں نا یہ فرض ہیں آپ کے اوپر، اس کو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیشہ روزہ مت رہو اور ہمیشہ قیام مت کرو، ہمیشہ نمازیں مت پڑھو۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یعنی صحابی رسول کو باقاعدہ احساس دلایا گیا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو۔ وہ اپنے حساب سے اپنے گمان میں یہ وہ پسند کرتے تھے کہ شاید میرے لیے اچھا ہو، شاید اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس موقع پر احساس دلایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر۔ اسی طریقے سے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادۃ النبی فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور غالباً بخاری کی بھی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کے گھر پر 3 لوگ آئے، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی، نبی کی عبادت کے بارے میں یہ تینوں سوال کرنے لگے۔ فلما اخبروا، جب ان کو خبر دیا گیا، بتایا گیا، کأنہم تقالوها، تو ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا۔ فقالوا، اور ان لوگوں نے کہا وأین نحن من النبی، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم لوگ گنہگار اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، ہمارا اور نبی کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو ان میں سے ان تینوں میں سے ایک نے کہا، قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل، میں پوری رات نماز پڑھوں گا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہوں گا، یعنی کبھی شادی نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، ان کے پاس آئے۔ اما واللہ، پھر آپ نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم ہے میں تم لوگوں سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ وصلی وارقد، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں شادیاں بھی کر کے رکھا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کو نہیں مانے گا، میری سنت سے ہٹ جائے گا، وہ میری امت سے کٹ جائے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجیے اس حدیث کے اندر یعنی ان تینوں نے کیا قسمیں کھائی تھیں، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھیں، کوئی غلط چیز کی قسم تو کھائی نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کی قسم کھائی تھی، روزہ رکھنے کی قسم کھائی تھی، عورتوں سے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مہ ہو جانے کی قسم کھائی تھی، لیکن نبی کی شریعت سے یہ چیز ہٹی ہوئی تھی۔
نبی کی شریعت کے مطابق یہ چیز نہیں تھی، سنت سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زبردست ان کو نصیحت کیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے کہ میں جو کرتا ہوں، لیکن میری سنت سے جو ہٹے گا وہ میری امت سے کٹ جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی سزا ہے یہ۔ صرف آپ نے نصیحت ہی نہیں کی بلکہ ان کو اپنی امت سے یعنی امت مسلمہ سے بھی کاٹ دیا ایسے لوگوں کو۔ اب یہاں سوچئے، اس حدیث کو رکھیے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کے سارے لوگ بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کا جائزہ لیجیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے پوری راتیں نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں صاحب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایک وضو سے 40 سال تک عشاء کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، 10 سال تک عشاء کی نمازیں پڑھتے رہے، پوری رات جو ہے کئی ہزار بار قرآن ختم کر رہے ہیں۔ سب کیا ہے؟ اسلام اور شریعت کے مطابق یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اپنے بیانوں میں، اپنے واعظ و نصیحت کے مجلسوں میں، مصلی پر بچھا کر کے، پانی پر جو ہے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، ہوا میں اڑ کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کے اعتبار سے یہ چیز بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ثواب کی بات تو چھوڑیے، وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے غالباً اپنے والد کو، جو بزرگ ہو چکے تھے، ان کو کندھے پر لاد کر کے جو ہے حج کرا رہا تھا۔ اس نے ایسی نظر مانی تھی، اس نے اس طرح سے نظر مانی تھی کہ میں اپنے باپ کو جو ہے اپنے کندھوں پر لاد کر کے جو ہے حج کراؤں گا۔ چنانچہ وہ حج کرا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کی نظر مانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تیرے اس عمل سے ناراض ہے، اللہ کو تیرا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ مشقت سے وہ کر رہا تھا، پریشانی سے وہ حج کرا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تعریف تو چھوڑیے، کہا کہ اللہ تیرے اس عمل سے ناراض ہے۔ تو اگر شریعت کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا، کسی بھی زمانے میں کرے گا، کسی بھی زمین کے خطے میں کرے گا، ظاہر بات ہے اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہوگی، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے بزرگوں کی فضیلت میں کچھ بھی بیان کر دے جو شریعت کی مطابقت نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ چیز باعث اجر نہیں، باعث گناہ ہے، باعث عذاب ہے۔ ابھی دیکھیے، ایک میں ویڈیو سن رہا تھا کسی عالم کا، آپ حیران ہوں گے، اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہے شاید، اور دیکھیے کہ کیسی پبلک، جاہل پبلک کس طرح سے واہ واہ سبحان اللہ کہتی ہے۔ ایک صاحب جو ہے کسی پیر کا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز میں کئی رکعتیں پڑھا دی، 3 رکعت عام طور پر فرض ہے نا، لیکن اس میں کئی رکعتیں انہوں نے پڑھا دی، اور ایک ایک رکعت میں کئی رکوع اور کئی سجدے کیے۔ بعد میں ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے بولے صاحب ایسی نماز تو کبھی ہم نے پڑھی نہیں، آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو دہرانی ہوگی یہ نماز۔ بولے نہیں، آپ لوگ کتاب میں جو لکھی ہے نا ویسی نماز پڑھتے، اور ہم جیسی پڑھے ہیں وہ کتاب والا جیسا ہم کو بتاتا ہے، یعنی اللہ جیسے بتاتا ہے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، آج تک شریعت کے اندر جب سے نماز قائم ہوئی ہے دنیا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نماز دی گئی ہے، 3 رکعت فرض کے علاوہ کبھی زیادہ نہیں ہوئی، اور پھر باقاعدہ اس پر سبحان اللہ اور اس کے بعد تالیاں بھی لگتی ہیں کہ کتاب والا جیسے ہم کو حکم دیتا ہے ویسے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ آپ لوگ کیسا پڑھتے ہیں؟ جیسے کتاب میں لکھا ہے ویسا پڑھتے ہیں، لیکن کتاب والا جیسے بتاتا ہے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس پر تقریر کرنے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نماز آج تک روئے زمین پر اس سے بہتر نماز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسی لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے، دست بوسی کی، کہا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ہست اقلیم ہاں تشریف لایا ہے، حضور آپ ہی نماز پڑھائے، ہم خادم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ مصلی پہ کھڑے کر دیا، اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 3 رکعت تھی، کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، بس عجیب و غریب نماز ہے، کبھی کتنے جو جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں، 3 ہوتی تھی، یہ 5 سجدے، 6 سجدے، کبھی رکوع پہ رکوع، آیت پہ آیت، سورت پہ سورت، عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی، قوم میں تو گروپ ہو گئے، وہاں پر انتشار ہو گیا۔ ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی، یار پیچھے ہٹیں گے، سلام پھیریں گے، نماز لوٹا دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے، یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ معاذ اللہ، دیکھیں اس طرح سے غلو کیسا ہے سماج کے اندر، کیسا مسلمانوں کے اندر اس طرح سے زہر پھیلایا جا رہا ہے شریعت کے نام پر۔
لیکن افسوس یہاں پر زیادہ ہوتا ہے کہ جو پبلک ہوتی ہے نا، جو عوام ہوتی ہے، وہ گریبان نہیں پکڑتی ہے، وہ اس عالم سے سوال نہیں کرتی کہ صاحب ایسا تو شریعت میں نہیں ہے، ایسا آپ نے کیوں کہا ہے، باقاعدہ اس پہ تالیاں بجاتی. اس کو کہتے ہیں عقیدت. جب آدمی کسی کا بھکت بن جاتا ہے، آپ دیکھیں بھکتوں کا کیا حال ہو رہا ہے نا، جب آدمی کسی کا بھکت بن جاتا ہے نا تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ سب بھکت لوگ ہیں، اپنے امام کے بھکت ہیں. امام جو بھی ان کو بولے گا وہ سب اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں پوچھنا چاہیے کہ صاحب شریعت میں کہاں اس طرح کی نماز ہے.